والإسلام دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین و ناظرین، سورۃ العلق کا درس چل رہا ہے اور ابتدائی 5 آیات الحمدللہ کل ہمارے سامنے آئی، جو ہمارے مطالعے میں گزری ہیں، ان کے تعلق سے درس گزرا ہے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ آج ہمارے درس میں سورۃ العلق کی آیات شامل رہیں گی۔ ان کی تلاوت کی جاتی ہے پہلے اور پھر ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اس کی پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ان الى ربک الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ العلق کی مکمل سورہ پاک اور مکمل 19 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 19 تک آج ہمارے درس کا حصہ ہیں۔ سورۃ العلق کی جو 5 آیات ہیں وہ بالکل ابتدائی آیات ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا آغاز ہوا انہی 5 آیات کے نزول سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیات یہی ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ یہ بات آ چکی کہ 2.5 سال اور قریب 3 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر اس کے بعد دیگر آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 19 تک کی جو آیات ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، اس کی دعوت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو خاص طور پر ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا اور فکر مند رہا کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز سے وہ باز آ جائیں، اس نماز سے وہ رک جائیں۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نماز سے باز نہیں آتے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کی گردن پر سر رکھ دوں گا، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کے گستاخانہ جملے ابو جہل نے کہے۔ تو یہ کافی بعد کا عرصہ ہے جب یہ آیاتیں نازل ہوئی اور یہ سارا کا سارا واقعہ اس طور پر پیش آیا، تو قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی جن کا آغاز اس طور پر ہوا، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، کوئی بات نہیں، آدمی جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، سر چڑھتا ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی مہلت ہوئی، کوئی طاقت اس کو حاصل ہوئی، کسی طرح کا کوئی عہدہ، منصب، کوئی مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہوا، تو وہ جو ہے وہ طاغی ہو جاتا ہے، سر چڑھنے لگتا ہے، اور اپنے سامنے والوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور رآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے لگے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تیرا کسی سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تو ہر ایک سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ وہ انسان جو ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، جب اس کو کچھ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ تو بے نیاز ہے، اب تجھے کسی کی حاجت نہیں، تجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رآہ استغنی، کہ وہ بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہر چیز سے، اب کوئی طاقت، کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان الی ربک الرجعی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی طرف تجھے پھر جانا ہے۔ رجحہ جیسے بشرا استعمال کرتے ہیں اسم مصدر کے طور پر کہ ہر حالت کے اندر اپنے رب کی طرف تجھے پلٹنا ہی پلٹنا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ انسان جو سرکشی کرنے کا مزاج بنا رہا ہے یا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں اور وہ اپنے آپ کے اندر یا سرکشی کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کو اس بات کو یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے ان الی ربک الرجعی، کہ تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر حالت کے اندر اپنے رب کے سامنے تجھے جواب دہ ہونا ہے۔ جب اس چیز کا استحضار رہے گا تو پھر یہ والی حرکتیں انسان نہیں کرے گا، یا اگر کر رہا ہے تو ان حرکتوں سے باز آنے کے لیے اس کے موقع ہے کہ وہ باز آ جائے اور اپنی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے خیالات، تصورات جو وہ کر رہا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ وہ آیت ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، نماز سے روکنا چاہتا ہے، جو عظیم ترین عبادت ہے، رب سے تقرب کا جو ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حضور پاک علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنا کر اپنے پاس بلا کر یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے نماز کی صورت میں، یہ تحفہ دیا ہے حضور پاک علیہ السلام کو۔ ابو جہل اسی سے روکنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، ابو جہل چاہتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نماز سے باز آ جائیں، نماز نہ پڑھیں۔ وہ روکنا چاہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو تکلیف جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یا علیہ باللہ جیسا کہ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کندھے پر اور گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے لیے کچھ کلمات نازیبہ حضور پاک علیہ السلام کی شان کے اندر کہیں۔ اور ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے کیا دیکھا کہ جو منع کرتا ہے ایک بندے خدا کو جو کہ نماز پڑھنے والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو روک رہا ہے، اس کو بات آنے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اب نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے تم بات آ جاؤ، نہیں تو ہم تم کو تکلیف میں ڈال دیں گے، تکلیف میں مبتلا کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اللہ جو رب العالمین ہے اس اللہ کے حکم سے بندوں کو اور اپنے جو مقرب ترین نبی اور پیغمبر ہیں ان کو نماز پڑھنے سے باز رکھنے کا حکم دینا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش اور اس کی مرضی اور اس کی منشا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نماز نہ پڑھیں۔ عبدا اذا صلی، بندے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھ تو کہ اگر ہوتا نیک راہ پر، اگر یعنی جو شخص ان کو نماز پڑھ رہا ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم بجا لا رہا ہے، وہ ہدایت پر ہے، تو او امر بالتقوی، یا وہ سکھاتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں کو ڈر کے کاموں کو، تو کس کی طرف سے بتا رہا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر اس کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ایک آدمی ہے جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت کی طرف جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے، ہدایت کی طرف لانے کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف ایک شخص ہے جو تکذیب کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے ان تعلیمات کو اور ان ہدایات کو جو اللہ کا پیغمبر لے کر کے آیا ہے، جو ان کو بتا رہا ہے، سکھلا رہا ہے، ہر آن ان کے لیے فکر مند ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے بلکہ انکار کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دعوت لے کر کے جا رہے ہیں، ابو جہل پر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ ابو جہل ایمان کے اندر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج مبارک تھا اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے فکر مند رہتے تھے، پوری امت کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکریں کی ہیں، لیکن ان میں بھی خاص طور پر جو خاندانی لوگ تھے، چچا وغیرہ، یا ابو جہل بھی انہی میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فکریں کی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی ابو جہل کے بارے میں اور عمر کے بارے میں کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو تقویت بخش دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقدر تیز تھا اس معاملے میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، ان کو ہدایت ملی اور پھر اسلام کا چرچا ہوا اور غلغلہ ہوا اور اسلام کو تقویت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہر طرف سے جو ہے وہ اذانیں بھی ہوئیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں ہوئیں، اور پھر جو مسلمان چھپ چھپ کر کے
دعوت دیا کرتے تھے یا چپ چپ کر کے جو عبادت کیا کرتے تھے، اس کے اندر تیزی آ گئی اور لوگوں نے کھلے عام اعلان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نمازیں پڑھتے تھے، اور اس طرح سے تقویت ملی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو جانے کے بعد ابو جہل اس سے محروم رہ گیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی. ابو جہل کا بھی ایک مقام تھا، مرتبہ تھا. ابو جہل سے بھی تقویت ہوتی، اسلام لے آتا، ابو جہل سے بھی تقویت ہوتی. لیکن یہاں مقدرات کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں ہدایت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، ان کو تقویت کا ذریعہ بنایا، وہ آغوش اسلام میں آ گئے. ابو جہل جو ہے وہ خاسر و خائب ہوا، وہ برباد ہوا، دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ قتل کیا گیا، اور آخرت میں اس کے لیے تباہی ہے، یقینی تباہی ہے. تو وہ تکذیب کی اس نے اور انکار کر دیا، منہ موڑنے لگا. تو عمومی بات ہے، اگرچہ ابو جہل نے ایسا کیا ہے اور ابو جہل کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ظلم و طغیان کیا اور سرکشی کی، اور لیکن قرآن کریم کسی کا نام لے کر کے ذکر نہیں کرتا، بلکہ ایک عمومی بات قرآن کریم کہتا ہے. اسی طرح سے پورا اسلوب اور پورا انداز اسی طرف دلالت کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ جو بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے لیے اللہ کی جانب سے یہی وعید ہے، اس کے لیے یہی سبق ہے، اس کے لیے یہی درس ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگہداشت میں ہر چیز، کائنات کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم عمل کر رہے ہو، جو طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کو دبانا تم چاہتے ہو، محمد رسول اللہ کو تم تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ان کی گردن پر تم بوجھ رکھ دیتے ہو، ان کو نماز پڑھنے سے تم روکتے ہو، ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے تم باز رکھنا چاہتے ہو. یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں اللہ، یا ان کی محمد رسول اللہ کی جو عبادات ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. جو تم حرکتیں، گندی حرکتیں کر رہے ہو، اللہ ان سے ناواقف نابلد ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، یہ نہیں جانتا وہ کہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. کوئی بات نہیں، اگر بات نہیں آئے گا، کلا ہرگز نہیں، اگر کلا لئن لم ينتهي، اگر وہ بات نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر. چوٹی بالناصیہ، چوٹی یعنی جو پیشانی ہوتی ہے انسان کی، پیشانی کے بال، جو سامنے کے بال ہیں، جو اٹھے ہوئے بال ہیں، ان کو پکڑ کر کے لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی چوٹی جو جھوٹی ہے، جو خطا کار اور گناہ گار ہے. ایسی چوٹی، ایسے انسان کی چوٹی جو بہت گناہ گار ہے اور اس کی پیشانی بھی گناہ گار ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر. پھر ہم چوٹی پکڑ کے کھینچیں گے. عام طور سے اگر دو انسانوں میں بھی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ سامنے کے بال آ جاتے ہیں مٹھی میں، تو پھر اس کا پورا کنٹرول، اس کے جسم کا سارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت نازک مقام ہے یہ کہ اس کو اگر گرفت میں لے لیا جائے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے پھر، اور وہ بس میں دوسرے کے بس میں آ جاتا ہے کلی طور پر. تو اللہ پاک نے بھی اشارہ کیا ناصیہ کی طرف، پیشانی کی طرف اشارہ کیا کہ پیشانی پکڑ کر کے ہم اس کو گھسیٹیں گے تاکہ انسان بے بس اور اپنے آپ کو عاجز محسوس کرے، اس کو لگے کہ اس نے بڑی خطا کی ہے، اس سے بڑے جرم ہوئے ہیں، اس سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. اب وہ بلا لے اپنی مجلسی لوگوں کو جو اس کے قریب کے لوگ تھے، نادیہ، اپنے نادی کو جو اس کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اور اس کی باتیں کہتے تھے اور اس کے گنگان کیا کرتے تھے، ہر چیز میں اس کو بڑا جانا کرتے تھے، تصور کیا کرتے تھے. اب بلائے ان کو، بلا لے ان کو، سب کو بلا لے، سب کو جمع کرے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ کچھ کام نہیں آئیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. ہم بھی بلائیں گے اپنے پیادے، سیاست کے پیادے ہم بھی بلائیں گے، یعنی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو کچھ یہ ابو جہل اور اس کا لشکر جو کچھ کرنا چاہے وہ اب کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. یقیناً یہ موقع نہیں ہے کہ ابو جہل یا اس کا لشکر وہاں پر کچھ بھی کرے گا. وہاں پر بے بسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، انسان وہاں پر بے بس ہوگا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. اور وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پیادے سیاست کرنے کے لیے. کلا ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں. لا تطیعہ، کہ جو ہے وہ اس کا کہا آپ
مت مانیے، آپ اس کی طرف دھیان اور اس کی طرف توجہ مت دیجیے، وسجد اور سجدہ ریز ہو جائیے، وقترب اور نزدیک ہو جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کیجیے۔ ابو جہل جو بکواس کر رہا ہے، جو افواہ بک رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اس کے اوپر دھیان مت دیجیے۔ ابو جہل کی باتیں، اس کی حرکات و سکنات اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر دھیان دیا جائے، ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ وہ جو کر رہا ہے کرتا رہے، اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اس پر خیال، اس کا خیال مت کیجیے، اس کی حرکتوں سے آپ کبھی خاطر بھی نہ ہو، اس کی باتوں پر آپ دھیان بھی نہ کریں، بلکہ اس کو چھوڑ دیجیے اور اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے اور تقرب اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقرب کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کیجیے، نمازیں پڑھتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ نماز کے اندر جو سجدے کی کیفیت ہوتی ہے وہ اقرب ترین کیفیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ ہو سکتی ہے بندوں کے لیے۔ اقرب ترین کیفیت سجدے کی، آپ سجدہ کیجئے، سجدہ ریز ہوئیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجئے۔ سجدے میں دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا یہ ثابت بھی ہے، بعض مصنون دعائیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن یہ جو دعائیں ہیں وہ سب کچھ نفلی نمازوں میں ہیں۔ نفلی نمازوں میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، دعائیں نفلی نماز میں پڑھنے کی یا مانگنے کی اجازت ہے۔ خاص طور پر جو دعائیں مسنون ہیں ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے کہ مسنون دعائیں مانگی جائے۔ فرائض میں مسنون کوئی بھی دعا مسنون نہیں ہے جو زائد ہو، بلکہ جو کلمات ہیں خاص سبحان ربی الاعلیٰ، وہی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو فرائض میں چونکہ اختصار مقصود ہوتا ہے تو فرائض میں زائد دعائیں نہ مانگی جائیں، نوافل میں اپنی مرضی سے انسان چاہے تو دعاؤں کا اضافہ کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ وہ موقع ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت میں بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور جو ہے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ جو سورۃ العلق ہے اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کریمہ پر کے بعد سجدہ کرنا ثابت ہے۔ اس لیے جو حضرات اس کو سن رہے ہیں، ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ البتہ جو ریکارڈنگ وغیرہ میں جو آیات تلاوت سجدہ تلاوت کی آیات ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو اس سے سجدہ تلاوت جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلے کی بات ہے جو پیش کی گئی ہے۔ سورۃ العلق کی مکمل 19 آیات کا درس ہم نے یہاں پر سنا اور اس کے متعلقات کو الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائیں، قرآن کریم سے تعلق اللہ رب العالمین ہم سب کا استوار فرمائیں اور قرآنی زندگی اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ اسی کوشش کے ساتھ یہ سلسلہ ہے جو جاری ہے، اللہ رب العالمین کہنے سننے کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر اور اس کا ذکر اور اس کی تلاوت، ہر چیز کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے، کہنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی، سب کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.